سے اور انسان سے احسان، تقویٰ کرو خدا سے اور انسان سے احسان۔ تفرقو کا یہ پیام ہے ماہ رمضان، اتحاد ہے اتحاد ہے اتحاد ہے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب موجود ہوں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ جی ویلکم ونس اگین، اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ سر سب سے پہلا رمضان کے فقہی مسائل پہ آج سے آپ سے بات ہوگی کہ اتحاد رمضان کے نام سے یہ ٹرانسمیشن ہے۔ سر سب سے پہلا سوال ہے کہ رمضان مبارک میں اگر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے، تو کیا شیاطین کے جکڑنے کے بعد انسان گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، طاغوت کا غلبہ بھی انسان پہ ہوتا ہے اور وہ جو گمراہی کی طرف غالب ہوتا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے کہ مطلب اگر شیطان جکڑ دیا گیا تو پھر انسان گناہ کیوں کر رہا ہے؟ پھر ہونا تو یہی چاہیے کہ انسان بالکل گناہ سے پاک صاف بیٹھا رہے پورا مہینہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی سارے شیاطین تو نہیں ہیں، اچھا، ورنہ آپ کو جمعہ پڑھانے والے ہی نہیں کوئی ملے گا اگر سارے شیاطین جکڑ دیے گئے۔ ظاہر ہے وہ تو انسانوں میں بھی ہیں، جنات کے اندر بھی ہیں۔ سرکش شیاطین جو بڑے بڑے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، باقی جو انسانوں میں شیاطین ہیں وہ پھر رہے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ جو ایک شیطان اٹیچ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جی جی، ایک فرشتہ اور ایک شیطان اٹیچ ہے۔ فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے، شیطان یعنی جن اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ جی جی، ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اچھا، میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مطیع کر دیا ہے۔ میرا جو شیطان ہے وہ مطیع ہو چکا ہے، وہ مجھے نیکی کی طرف ہی مائل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ والے جو شیاطین ہیں نا، یہ تو نہیں جکڑے جاتے، بڑے والے جکڑے جاتے ہیں، اور ان کے جکڑنے کا جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک نیکی کا ماحول تو بن جاتا ہے۔ جی جی، یعنی وہ لوگ جو عام دنوں میں مشکل سے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ آپ کو قیام اللیل اتنا لمبا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی نظر فرق تو نظر آ رہا ہے۔ جی جی، باقی 100% نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ جب 11 مہینے تک مسلسل ایک گناہوں کا پیڈل چل رہا ہے، اس کے بعد 1 مہینے کے لیے اگر پیڈل چلنا بند بھی ہو جائے تو تھوڑی سی سائیکل تو آگے جائے گی نا۔ اچھا سر، آپ نے جمعے کا ذکر کر دیا ہے، مطلب آپ کی نسبت کو علماء کی جانب ہے، اور معاذ اللہ آپ علماء کو جو ہے وہ شیطان سے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ مطلب شیطان تو نہیں جمعہ پڑھاتا نا، علماء پڑھاتے ہیں، تو یہ کو خیال کیا کریں تھوڑا سا۔ بالکل ہم خیال کرتے ہیں، یہ علماء ہی سے ہم نے سیکھا ہے۔ دیکھیں ہمیں علماء نے بتایا ہے کہ جو مخالف فرقے کے علماء ہیں وہ شیاطین ہیں۔ اچھا، المہند علی المفند میں علماء دیوبند نے یہ کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت، یعنی آپ لوگ شیطانی لشکر ہیں جو علماء دیوبند کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں۔ تو علماء دیوبند یہ سمجھتے ہیں کہ بریلویوں کی مسجد میں جو خطیب حضرات ہیں وہ شیاطین ہیں انسانی شکل میں، جو کہ مسلط ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو ان کے عقیدے درست نہیں ہیں۔ اچھا، اور بریلوی دیوبندیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ سوراں سور، ویڈیو میں ریکارڈ کیا ہوا انہوں نے۔ تو یہ خود کہتے ہیں ہمارے نزدیک جو بھی علماء سو ہیں، ہم کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، علماء سو بہرحال موجود ہیں اور وہ لاکھوں کی تعداد میں، کیونکہ بریلوی کہتے ہیں دیوبندی علماء سو ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی علماء سو ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں یہ دونوں علماء سو ہیں، یہ دونوں اہل حدیث کو کہتے ہیں۔ تو اگر میں ساروں کی بات کو صحیح مان لوں علماء کی، تو پھر تو شاید جمعہ پڑھنا ہی میرے لیے مشکل ہو جائے۔ تو یہ خود کہہ رہے ہیں نا، میں نے تو نہیں یہ بات کی ہے، انہوں نے ہمیں بتائی ہے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں سب کے پیچھے جمعہ پڑھو، سب کے پیچھے نماز۔ ہمارے نزدیک تو ہو جاتی ہے نماز، ہاں نماز تو ہو جائے گی، نماز تو ہم نے اللہ کی پڑھنی ہے۔ اچھا، دیکھیں مروان بن حکم جب مسجد نبوی پر قابض تھا تو اہل البیت نے ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ میرا مسئلہ الگ ہے، میں نے تو آپ کی بات کی ہے۔ دیکھیں میں نے اس میں بولا ہے کہ اگر انسانوں کے شیاطین قید کر دیے گئے تو آپ کو جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا آپ کو، میں تو سب کے پیچھے پڑھ لوں گا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ رمضان کے جو روزے کہا گیا کہ فرض کیے گئے تم پر، جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا، کیا پہلی امتوں پہ بھی رمضان کے ہی روزے فرض کیے گئے تھے اور وہی یہی ٹائمنگ تھی، یہی تمام کرائیٹیریا تھا؟ کیا چکر تھا کہ ان پہ یا کوئی اور؟ نہیں، ان پہ اس طرح نہیں تھا، اس کی تفصیلات زیادہ تو نہیں بتائی گئی ہیں۔ اچھا، ایک جو حدیث آئی صحیح بخاری و مسلم میں کہ ہمارا اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق جو ہے سحری کا فرق ہے، یہ ایک بڑا ڈیفرنس بتایا گیا۔ اچھا، ظاہر ہے اس سے تو یہ پتہ چلا کہ ان کے روزے کی سحری نہیں تھی۔ اچھا، تو وہ کیا رات کو کھا کے سوتے؟ بہرحال اتنی تفصیلات نہیں بتائی گئی ابھی بھی۔ ویسے آپ کرسچنس کے روزے دیکھیں تو ہم سے کافی ڈیفرنٹ ہیں ان کے، اچھا، آلموسٹ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ جی جی، تو اصل اس میں میسج یہ تھا کہ جس طرح اگلی امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ شرعی
احکامات نازل کیے تھے نماز کی شکل میں، انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں، اور اس طریقے سے جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں قرآن میں وہی تورات کے اندر موجود ہیں، جس میں بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا کہا گیا، شرک سے بچنے کا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کا، چوری سے، بدکاری سے۔ اس طرح روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو اس امت کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، اگلی امتوں کے لیے بھی یہ عبادت تھی، اسی کی کنٹینیوٹی ہے اس امت میں بھی۔ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جی پرہیزگار اس طرح کہ روزے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حلال چیزوں کو بھی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک چھوڑ دیتے ہیں۔ بقیہ کے دنوں کے لیے یہ پریکٹس ہے کہ ہم نے حرام چیزیں بدرجہ اولا چھوڑ دینی ہے۔ جب ہم اپنے رب کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جی تو پھر ہمیں حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، یہ اس کی پریکٹس ہے، یہ اس کے پیچھے مقصد۔ تو نمازوں کے بارے میں کیا ہے؟ پہلی عمر پہ اسی طرح 5 اوقات میں نمازیں فرض تھی یا کوئی 5 کا تو نہیں ہے، اچھا کوئی اس طرح کی تفصیل نہیں۔ جو اسرائیلی روایتیں ہیں ان میں 2 نمازوں کا، اس طرح مختلف انبیاء کے لیے مختلف نمازوں کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا بخاری مسلم میں جو نبی علیہ السلام کو شب معراج 50 نمازوں کا تحفہ ملا، وہ پوری تفصیلات آئی ہیں۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی 6ٹھے آسمان کے اوپر، تو انہوں نے یہی عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی میرا تجربہ ہے کہ یہ لوگ یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ جی تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یا 5 نمازیں تھیں بنی اسرائیل کے لیے یا اس سے بھی کم تھیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ عین ممکن ہے کہ ان کے ہاں 3 یا 2 ہوں اور وہ بھی نہ لوگ پڑھتے ہوں۔ اچھا اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اشارہ تھا۔ بہرحال وہ پھر 5 کے اوپر آ کے بریک لگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی اپنا قول نہیں بدلیں گے، نمازیں 5 یہ پڑھیں گے لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اچھا ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ شب معراج اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے۔ جی ایک تحفہ دیا 5 نمازوں کا، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور تیسرا تحفہ یہ دیا کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کی بخشش کی امید ہے، اس کو ہم بخش دیں گے، بھلے وہ بغیر حساب و کتاب کے بخشیں یا پھر وہ اپنے گناہوں کا سارا وبال چکھ کے بخشا جائے۔ الٹیمیٹلی اگر اس کے نام اعمال میں شرک نہ ہوا نا تو اس کی بخشش کی بشارت ہے۔ یہ 3 تحفے نبی علیہ السلام کو ملے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک بندہ صبح روزہ رکھ لیا، سحری کھا لی اس نے، اور اب اسے پتہ چلا کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، سفر بھی طویل ہے، اوپر سے گرمی بھی ہوگی، تو وہ کیا روزہ اپنا کھول سکتا ہے؟ توڑ سکتا ہے، اچھا اسے آپ کھولنا کہہ لیں، جی عموماً تو ہماری لینگویج میں اسے توڑنا کہتے ہیں، ویسے کھولنا ہی زیادہ بہتر ورڈ ہے۔ افطار کرنا، جی افطار، بریک فاسٹ انگریزی میں کہتے ہیں، روزے کو توڑنا، ہم اس کے لیے افطار کی ٹرم عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے تو روزہ رکھا ہوا تھا۔ جی عصر کے موقع کے اوپر آ کے آلموسٹ سمجھ لیں 2-2.5 گھنٹے پہلے نبی علیہ السلام نے پبلکلی ایک پیالہ منگوایا اور یوں سب کے سامنے ہوا میں بلند کیا تاکہ لوگ متوجہ ہوں، اور پھر آپ نے پی کے اپنا روزہ افطار کر لیا، یعنی توڑ دیا۔ جی اور پھر آپ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا روزہ توڑ دیں، کیونکہ خدشہ تھا کہ فوراً جنگ نہ شروع ہو جائے۔ اگر جنگ شروع ہو جائے اور آپ بھوکے پیاسے ہیں تو آپ کیا لڑیں گے؟ جی کچھ اصحاب نے پھر بھی روزہ نہیں توڑا، انہوں نے کہا تھوڑا سا ایک ٹائم رہ گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ میرے نافرمان ہیں جنہوں نے اپنا روزہ نہیں توڑا۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر سفر میں کسی نے روزہ رکھ لیا وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے، اور پھر اس روزے کے بدلے اس نے بقیہ کے دنوں میں 1 روزے کی ہی قضا دینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی گناہ والا معاملہ ہوگا، ظاہر مجبوراً اس نے توڑا ہے، ایون جان بوجھ کے بھی توڑ لے۔ جو سزا بخاری اور مسلم کے اندر ایک غلام آزاد کرنا یا 60 روزے رکھنا یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا، وہ جو پینلٹی ہے کفارہ پلس اس کا قضا والا معاملہ، اسپیسیفکلی یہ اس شخص کے لیے ہے جو میاں بیوی آپس میں کوئی ازدواجی تعلق قائم کر کے روزے کو توڑ بیٹھے۔ اچھا، ہاں، اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ جو اس طرح کا ایک تعلق قائم کر کے روزے کو توڑیں گے نا، ان کے لیے کفارہ ہے۔ حنفی حضرات اس سے ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے روزہ توڑنے کے اوپر اتنا سخت کفارہ بتاتے ہیں، حالانکہ یہ عقلاً
ایک محال لگتا ہے. اس طریقے پہ روزہ توڑنا اور چیز ہے اور کھا پی کے روزہ توڑنا اور چیز ہے. کوئی جان بوجھ کے بھی کھا پی کے روزہ توڑ لے تو یہ گناہ کا کام تو ضرور ہے, لیکن اس کے بدلے 60 روزوں والا معاملہ نہیں ہے. اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی مرفوعاً تو حدیث موجود نہیں ہے. البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن کبریٰ البیہقی کے اندر حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو بلکہ حضرت ابو ہریرہ کا بھی نہیں, حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ تو دوسرے کیس میں ہے کہ اگر قضا اتنی ڈیلے ہوگی کہ اگلا رمضان بھی آ گیا تو وہ کہتے ہیں فدیہ بھی دے اور ہر روزے کے بدلے ایک روزے کی قضا کرے جس کے روزے چھوٹ گئے, جس طرح عورتوں کے چھوٹ جاتے ہیں. یہاں پہ ہمیں سعید ابن مسیب کا مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سعید ابن جبیر کا ملتا ہے جی جی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر توبہ کرے گا, جو حیثیت ہے اس کے مطابق تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر لے اور ایک روزہ رکھ لے, ٹھیک ہے, اس کا وہ قضا والا معاملہ بھی اور کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک بندہ مشقت کرتا ہے, غریب آدمی ہے, گھر والوں کے لیے کما کے لاتا ہے, گھر والے سارے روزہ رکھ رہے ہیں, تو کیا وہ روزہ چھوڑ دے گا؟ گرمی میں عرب ممالک میں اکثر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے, خصوصاً جو مستری حضرات ہیں, مزدور حضرات ہیں, وہ تو گو بڑی بڑی اونچی عمارتیں ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں, دھوپ لگ رہی ہوتی ہے, تو کیا وہ روزہ کا فدیہ دے سکتے ہیں؟ اور اگر وہ اتنی گنجائش میں بھی کوئی نہ ہو کہ فدیہ نہ دے سکے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں, جو لوگ مزدوری کر رہے ہیں اگر وہ لوگ کمیٹی ڈال کے پیسے تھوڑے بہت جوڑتے ہیں جی تو انہیں چاہیے پھر رمضان کے مہینے میں مزدوری نہ کریں اور جو ان کی جمع پونجی ہے اسے استعمال کر لیں. جی. دوسرا حل یہ ہو سکتا ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں جی وہ انہیں ہیلپ آؤٹ کریں, ایک مہینے کا راشن ڈلوا دیں تاکہ وہ لوگ روزہ رکھ لیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی فلاحی حکومت ہے تو وہ ان کو سپورٹ کرے. جو یہ بات ہے نا کہ روزہ چھوڑ دیا جائے, یہ بہت بڑا ایک حکم ہے. یہ کس طرح ہم اس کے اوپر ایک شرعی حکم کے طور پر کسی کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے وہ روزہ چھوڑ دیں. اچھا. علماء عرب میں سے عثیمین جو ہے انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ مزدور جو ہے وہ روزہ رکھے اور دن کے وقت اگر اس کا روزہ نبھ جائے تو ٹھیک ہے, ادروائز اگر اس سے کوئی کمزوری ہو وہ توڑ دے اور بعد میں اسے اس کی کوئی قضا بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی فدیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے. ظاہر ہے یہ اجتہادی معاملہ ہے. جی جی. اکثر اوقات ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ اتنے کرٹیکل مسائل ہیں, ان مسائل کے اوپر قرآن و سنت میں ہمیں واضح کوئی نص نہیں ملتی. جی جی. تو یہ کوئی اسلام کا عیب نہیں ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسے اجتہاد پہ چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ کتنی ہمارے لیے اب ریلیکسیشن ہے کہ قیامت والے دن اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کو 3-4 سولوشنز بتا دی ہیں, یہ کر لے, یہ کر لے, یہ کر لے, تو قیامت والے دن وہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس یہ والا آپشن تھا, میں نے اس کو اویل کر لیا. لیکن اگر اسپیسیفکلی کوئی سخت حکم آ جاتا اس طرح کے اجتہادی مسائل کے اوپر, پھر تو وہ نص بن جانے تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے بہتر سولوشن یہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. ایک مہینے کا راشن ہی ڈلوانا ہے نا, ڈلوا دیں. اچھا سر, اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں یہ اتنا ایکسٹریم کیوں ہے جو روزے کے 10 منٹ پہلے اور بعد میں کھولنے کا ہے؟ یہ مطلب بہت زیادہ اختلافی موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے. انہیں کہتے ہیں روزہ حرام کر بیٹھے نے, حرام کر بیٹھے نے, ثواب ظاہر. وہ کہتے ہیں ہمیں تم روزہ جناب اتنی جلدی کھول دیتے ہو. مطلب ایک حدیث بھی آپ سناتے ہوتے ہیں اکثر صحیح بخاری کی. دیکھیں اس میں قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ نے روزے کی لینتھ بتائی ہے نا, سورہ البقرہ میں پورا رکوع ہے, رکوع نمبر 23. جی جی. 6 آیات ہیں, آیت نمبر 183 سے 188 تک. اچھا. اس میں جو روزے کی لینتھ ہے وہ ہے طلوع فجر سے لے کر, یعنی فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے, صبح صادق جسے کہتے ہیں, جی جی, رات ہونے تک, یعنی رات جب سٹارٹ ہوتی ہے, تو یہ لینتھ ہے. اب وہ جو رات کی ڈیفینیشن ہے نا, اس کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں کہ جی رات کا مطلب ہے کہ سیاہی نظر آ جائے. جی جی. حالانکہ شرعی اصطلاح کے اندر رات کہتے ہیں غروب آفتاب کو. غروب آفتاب سے پہلے شام ہوتی ہے, غروب کے فوراً بعد دن رات میں بدل گیا. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے اس روشنی کو غائب کرنا ہے, وہ روشنی تو 1.5 گھنٹے تک غائب نہیں ہوتی شفق کی, جی جی, تو پھر تو 1.5 گھنٹے بعد کھولا جائے. شرعی اعتبار سے غروب آفتاب کے ساتھ ہی آپ کا رات کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگلے زمانوں میں چونکہ ہمارے پاس ٹائم ٹیبل نہیں تھے, کمپیوٹرائزڈ کیلکولیشن نہیں تھی لیٹ لانگ کے حوالے سے, تو لوگ رات کو انشور کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سورج چھپا ہو, اور ایسا ہو بھی جاتا ہے, جی جی, یا اس وقت مغرب میں بادل ہوں اور اب یہ نیچے نہیں گیا, گھڑی بھی کوئی نہیں ہے. یہ آپ ساری چیزیں دیکھیں نا, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں
کہ نبی الاسلام کے زمانے میں ایک دفعہ مغرب میں بادل چھا گئے اور ہم نے روزہ افطار کر لیا رات ہونے کی وجہ سے. انہوں نے تو رات انشور بھی کر لی, تھوڑی دیر بعد سورج نکل آیا, اچھا پھر روزے کی قضا تھی. اچھا ہے نا. لیکن آج اگر ایسا ہو جائے جی جی تو ہم تو کبھی بھی روزہ نہیں, ہمارا تو بچہ بھی نہیں روزہ کھولے گا. وہ کہے گا بھائی 6:15 آج ٹائم ہے, بھلے رات چھا جائے 5 بجے بھی اس نے روزہ نہیں کھولنا. تو اگلے زمانوں میں یہ مسئلہ تھا. اس کی وجہ سے پھر انشور کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے روزے کو کھولتے تھے اہل تشیع حضرات. جی جی صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحابہ کرام میں بھی 2 گروہ تھے. ابو موسیٰ اشعری اور ان کے صحاب نماز مغرب بھی تھوڑی لیٹ پڑھتے تھے اور روزہ بھی لیٹ کھولتے تھے. اور ابن مسعود اور ان کے صحاب نماز مغرب ہوتے ہی پڑھ لیتے تھے اور روزہ بھی فوراً کھولتے تھے. جب سیدہ عائشہ سے ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا ابن مسعود اور ان کے صحاب سنت کے مطابق چل رہے ہیں, لیکن دوسروں کے اوپر انہوں نے کوئی گرفت نہیں کی. اب رات کو انشور کرنے کے لیے آج کے دور میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے 5-10 منٹ ڈیلے کرنے کی. اگر گھڑی بتا رہی ہے نا کہ رات ہو چکی تو رات ہو گئی. دیکھیں گورے کا تو کوئی فرقہ نہیں نا, سنی ہے شیعہ. جی جی سن رائز سن سیٹ یہ ہمیں گورا بتا رہا ہے سافٹ ویئر کے ذریعے, اسی کو فالو کرنا چاہیے. یہاں پر پھر اہل حدیث حضرات نے بھی زیادتی کی ہے نا کہ ان کے ٹائم ٹیبل بھی پھر ایسے بنے ہوئے ہیں کہ غروب آفتاب سے 5-7 منٹ پہلے ہی وہ روزہ کھول رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل. یہ میں نے تو اپنے جہلم شہر میں دیکھا ہے کہ رمضان سے 1 دن پہلے تک ان کی مغرب کی اذان بالکل ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ آج کل مساجد میں جو ڈیجیٹل کلاکس لگی ہیں جن میں لاکھوں شہروں کا ڈیٹا موجود ہے, آپ صرف فیڈ کریں اس کو کہ جی اس شہر میں ہوں میں, وہ آپ کو دائمی نقشہ اوقات دیتا ہے. اس میں ان کے ٹائم بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں. عام دنوں میں مغرب اس کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی رمضان آتا وہ انتظار ہی نہیں کرتے اس کا, 5 منٹ پہلے اذان دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی افطار میں جلدی کرنی ہے. ایسے لوگوں کے لیے تو وعید ہے. المستدرک للحاکم میں نبی الاسلام نے کچھ لوگوں کو جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے دیکھا, ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کے وقت سے پہلے ہی روزہ کھول لیا کرتے تھے. اب یہاں آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کے لیے کیا وعید ہوگی جو سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں. جو پہلے کھول لیں ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے, تو دوسروں کا تو عذاب بڑے لیول کا ہوگا. اس لیے احتیاط والا معاملہ اس زمانے میں تو ضرور تھا جب ہمارے پاس گھڑیاں نہیں تھی, ٹائم ٹیبل نہیں تھے, کیلکولیشن نہیں تھی. آج کل تو اتنا مسئلہ نہیں. ہمارے جو استاد تھے ثاقب اکبر صاحب رحمہ اللہ, ایک شیعہ عالم تھے, تو ایک دفعہ انہوں نے افطار پروگرام کیا, یہ کوئی 2013-14 کی بات ہوگی. میں ان کے گھر پہ گیا تو جیسے ہی اہل سنت کا ٹائم داخل ہوا کلاک کے اوپر تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے روزہ افطار کریں. وہ کہتے ہیں اب کون سا جھگڑا رہ گیا. جی جی دیکھیں گورے کا تو کوئی فرقہ نہیں ہے. جی جی گورا اگر آپ کو بتا رہا ہے کہ سن سیٹ ہو چکا, یعنی سن جو ہے اس وقت جو زمین کا اگر لیول بالکل سامنے کلیئر ہو, سامنے کوئی چیز نہ ہو, تو یہ غروب ہو چکا, اور وہ ظاہر ہے میتھمیٹیکلی آپ کیلکولیٹ کر کے بتا سکتے ہیں. تو اب یہ جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے. سنیوں کو بھی اس معاملے میں ذرا دیکھنا چاہیے کہ وہ شیعہ کی ضد کے اندر اتنی جلدی روزہ کیوں کھولنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ روزہ کھولنے کی تو ان کو جلدی ہوتی ہے, اور اس کے بعد 15-20 منٹ تک وہ کھانے پینے میں وقت گزارتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے نماز مغرب کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ روزہ جلدی کھولنا چاہیے. تو عام دنوں میں تو تم کہتے تھے مغرب بھی جلدی پڑھنی چاہیے. جی جی تو اب سموسوں کے چکر میں مغرب اگر تم نے 20 منٹ لیٹ کر دی ہے تو یار 2-4 منٹ روزے کو بھی آپ اپنے ٹائم کے مطابق کھول لو. اگر 20 منٹ مغرب لیٹ ہونے سے وہ مقرونی ہوتی ہے تو 2-3 منٹ اگر اوپر ہونے سے رمضان کا روزہ کوئی افطار کرتا ہے تو اس کا بھی مقرونی ہوگا. اچھا سر 2-3 منٹ کی جو بات ہے وہ تو ایک طرف رہ گئی, لیکن ایک بندہ سفر میں جا رہا ہے, بعض اوقات ٹرین میں کچھ نہیں ہوتا انسان کے پاس, یا کوئی جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ لوگ یوز کرتے ہیں, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ جو لوگ یوز کرتے ہیں, تو یہ لوگ مطلب میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو میں اب 8 بجے 10 بجے جگہ اترنا ہے کہیں, ڈرائیور بھی کوئی ضدی سا ہے, کنیکٹر بھی نہیں روک رہے گاڑی کو, تو میں کیا میرا روزہ ظاہر ہو جائے گا 8 بجے تک کھلے گا؟ دیکھیں آج کل کے زمانے میں تو لوگ پوری ورکنگ کر کے چلتے ہیں. سفر میں تو آپ ویسے ہی روزہ چھوڑ سکتے ہیں, وہ آپ کے پاس آپشن ہے. ٹھیک ہے, بعد میں اس کی گنتی پوری کر لیں, رکھ بھی سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سفر میں روزہ رکھنا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا گناہ نہیں ہے, ایک رخصت ہے, چاہو تو لے لو اور تمہاری مرضی کہ تم روزہ رکھ لو. قرآن میں آیا نا کہ جو مسافر اور مریض ہے وہ روزے کو مؤخر کر سکتا ہے. جی جی اسی کو ایکسٹینشن کے طور پر ترمذی ابو داؤد میں نبی الاسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دودھ پلانے والی عورت اور جو پریگنٹ حاملہ عورت ہے وہ بھی روزے باقیہ کے دنوں کے لیے مؤخر کر سکتی ہے.
تو اتنی جو ورکنگ کر کے نکلا ہے میرا خیال ہے اسے ٹائم پتہ ہونا چاہیے، وہ کوئی مارس کے اوپر تو نہیں جا رہا، پاکستان میں ہی یا انڈیا میں کسی شہر میں ٹریول کر رہا ہے. مثلا میں نے اگر لاہور جانا ہے تو مجھے پتہ ہے لاہور کی ٹائمنگ جو ہے وہ جہلم سے 3 منٹ پہلے ہے، اور جو پنڈی ہے اس کی ٹائمنگ جہلم سے 3 منٹ بعد ہے، اور بیچ والے جو شہر ہیں ظاہر ہے وہ اس کے اندر اندر ہوں گے. تو میں احتیاط کر کے 3 منٹ والا ایک رکھ لوں تو میں اندازہ کر سکتا ہوں. یہ پرابلم زمینی سفر کے اوپر نہیں، آسمانی سفر کے اوپر یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ مغرب کی طرف ٹریول کر رہے ہیں تو سورج غروب ہی نہیں ہوگا، 2 گھنٹے تک جو ہے وہ غروب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جتنا فاصلہ طے کرنا ہے سورج پھر آپ کے سامنے آ جانا ہے، تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تو اس پرابلم سے بچنے کے لیے ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں ایک روزہ بعد میں رکھ لیں. اور اگر انشور ہو جائے، اگر آپ مشرق کی طرف ٹریول کر رہے ہیں پھر ظاہر ہے وقت سے پہلے ہی غروب ہو جائے گا. برج الخلیفہ 1 کلومیٹر اس کی ہائٹ ہے، 1 کلومیٹر. اچھا. تو جو اس کی اوپر کی منزلیں ہیں نا ان کا اور نیچے والی جو منزل ہے اس کا 8 سے 9 منٹ افطار ٹائم کا فرق ہے، کیونکہ اتنی ہائٹ کے اوپر سورج نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ہر منزل کی افطار کا وقت انہوں نے ڈیفرنٹ دیا ہوا ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ میں 100ویں منزل میں ہوں اور مجھے سورج سامنے نظر آ رہا ہے اور میں یہ کہوں کہ نہیں آج تو اس شہر میں افطار کا ٹائم یہ تھا. بھائی وہ افطار کا ٹائم اس وقت تھا جب آپ زمین پہ تھے، اب تو آپ سورج سامنے دیکھ کے بھی افطار کریں گے؟ نہیں کریں گے. جی. آپ کا جب تک سورج غروب نہیں ہوتا آپ نے افطار نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا اس کے علاوہ سحری کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جب تم پیالہ تمہارے ہاتھ میں ہو تو اپنا پیالہ مکمل کرو، اپنا رزق لے لو. تو یہ کیا بات ہے؟ مطلب اگر سحری میں اذان، اکثر ویسے مائیں دیکھی ہیں میں نے کہ وہ بیچاری کھلاتی رہتی ہیں بچوں کو، بچے بھی جناب نکمے کے لیٹ تھوڑے اٹھتے ہیں، پاکستانی بچے جس طرح کے ہیں، تو وہ اینڈ پہ آگے بیچاری دے کے سحری خود جب کھانے لگتی ہیں تو اذان شروع ہو جاتی ہے. اب وہ بیچاری چھوڑ دے یا جاری رکھے یا کیا؟ نہیں اس کا روزہ تو نہیں ہوگا، چھوٹے بچے ہیں تو ان کو تو چلیں. بڑے بچوں کو تو عادت ڈالنی چاہیے. دیکھیں یہ جو حدیث تھی اسے مس یوز لوگوں نے کیا ہے. یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے. بعض جو حنفی علماء ہیں وہ تو سرے سے اس حدیث کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھی 1 سیکنڈ بھی اوپر ہو گیا تو روزہ ضائع. لیکن ہمارے نزدیک جو امام ابو داؤد نے اس حدیث کا فام لیا ہے وہ بالکل درست ہے. انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران فجر کی اذان ہو جائے، اور یہ یاد رکھیے گا اس زمانے میں اگر یہ بات ہو رہی ہے نا کہ فجر کی اذان ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. آج اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آج تو اذانیں 20-20 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں، اور آج کی اذان اس اناؤنسمنٹ کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ کھانا پینا بند کر دیں. اناؤنسمنٹ تو علیحدہ کرتے ہیں، اذان وہ نماز کے لیے دیتے ہیں. اور پھر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم بھی نہیں مساجد کے اندر ہوتی. آج آپ نے کلاک کو فالو کرنا ہے. اگر کلاک کہہ رہی ہے نا مثلا آج جہلم میں 4:50 ہے ختم سحری، جی مجھے یہ کلاک بتا رہی ہے نا 4:50 ہو گئے ہیں، بھلے کوئی اذان بھی نہیں ہوئی ہے، میں نے اب کھانا پینا اس سے پہلے بند کر دینا، ادروائز میرا روزہ نہیں ہوگا. صرف یہ تھا کہ ایک شخص لیٹ اٹھا، 4:50 ختم سحری ہے، 4:45 پہ اس نے سحری شروع کی. 50 منٹ پہ اگر چھوڑ دیتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن چونکہ وہ پہلے شروع کر چکا تھا تو 2-4 منٹ اوپر اگر وہ سحری کر لیتا ہے تو اس کی سحری شمار ہوگی. یہ اس حدیث کا مطلب تھا کہ اگر اذان فجر شروع ہو تو جو تمہارے سامنے برتن ہے اس میں سے جو ہے حاجت پوری کر لو. اب پاکستان میں تو میرے بھائی اذانیں تو 20-20 منٹ تک جاری رہتی ہیں. آپ پہلی اذان پہ اٹھیں نا اور کھانا پینا شروع کریں پھر بھی آخری اذان نہیں ختم ہوگی تو ان کا روزہ تو کوئی نہیں ہے. ٹرانزیشن پیریڈ کا ہو سکتا ہے. اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی. اب دیکھیں طلوع آفتاب جب ہو رہا ہے وہ ٹرانزیشن پیریڈ جو وہ ٹکیا باہر نکل رہی ہے وہ تو مکروہ ٹائم ہے، لیکن چونکہ اس کا سر نکلنے سے پہلے 1 رکعت اس نے پڑھ لی ہے، دوسری رکعت اس کی اس دوران بھی ہے مکروہ ٹائم میں، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کر لے گا. اور اسی حدیث بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. 3 رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں ہو رہی ہیں جی اور 1 رکعت عصر کے، اور وہ بھی بالکل آخری وقت میں، اور یہ مجبوراً ذکر ہے ورنہ تو صحیح مسلم میں آیا یہ منافق کی نماز ہے. اچھا کہ جو سورج زرد ہونے کا انتظار کرے اور ٹھونگے مار کے اور سائڈ پہ ہو جائے. اب نبی علیہ السلام نے اسے مرغے کی طرح ٹھونگ مارنے سے تشبیہ دی ہے کہ جلدی جلدی نماز. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو 1 رکعت اگر اس نے غروب آفتاب سے پہلے پا لی ہے، اگرچہ اس کی 3 رکعتیں غروب آفتاب کے بعد ہیں،
لیکن چونکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس کا بینیفٹ اسے مل جائے گا. ختم سحری میں بھی صرف اتنا بینیفٹ ہے. باقی یہ کہنا کہ جی مائیں سرو کرتی رہتی ہیں پھر وہ انتظار کرتی ہیں اب اذان شروع ہوئی تو ہم بھی جلدی جلدی کھا لیں, ایسی ماؤں کا کوئی روزہ نہیں, بالکل کلیئر کٹ ہے. ہاں پہلے وہ شروع کر چکی تھی کھانا پینا, اس دوران 2-3 منٹ اوپر ہو گئے ہیں ٹرانزیشن پیریڈ میں. لیکن اگر یہ روز ہو مطلب ڈیلی کے حساب سے یہ معاملہ ہو رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال ہے ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے پھر. اچھا ہاں دنیا میں اگر انسان نے اللہ کو اتنا نان سیریس لیا ہوا ہے جی جی تو ایسے انسان کو تو ایمان و عافیت کے ساتھ مر جانا چاہیے, ٹھیک ہے. بجائے یہ کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی عذاب ہو. دیکھیں اپنے دنیاوی معاملات میں تو مجھے بتائیں اگر یہاں گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ ختم سحری 4:50 پہ ہے, جو 4:49 پہ بند کرے گا اسے 1,000 روپیہ گورنمنٹ دے گی, جو 4:48 پہ کرے گا اسے 2,000, جو 5 منٹ پہلے بند کر دے روزہ اسے 5,000. تو لوگ تو جناب سحری رات کو عشاء کے ساتھ ہی کر لیں گے, وہ کہیں گے جی یہ تو اتنے گھنٹے بنتے ہیں مجھے تو اتنے 1,000 روپے چاہیے. ٹھیک ہو. دنیا چونکہ نقد ہے لہٰذا ہم اس کے فائدے کو فورس ہی کر لیتے ہیں. آخرت ادھار ہے اس لیے لگتا ہے کہ خیر ہے جی اب مجبوری ہے, جی مجبوری کوئی نہیں ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور کچھ نہیں. اچھا سر فقہا کے ہاں نا ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ جب نفل ادا کی شکل میں آ جاتا ہے یا پھر وہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ لازم و ملزوم ہو جاتا ہے, جبکہ آپ کہتے ہیں کہ نفلی روزہ اس کی قضا کوئی نہیں. ہم جو کہتے ہیں نا وہ اس لیے کہ جو چیز اصلاً جی ہے ہی نفلی ہے وہ واجب یا فرض کیسے ہو سکتی ہے. اچھا دلیل تو انہوں نے پیش کرنی ہے جنہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ایک شخص نے نفلی نماز شروع کی یا نفلی روزہ رکھ لیا, اب وہ توڑے تو اس کے بدلے ایک روزہ رکھے گا. تو ہمیں بتائیں نا یہ کہاں پہ موجود ہے. ہم تو بتاتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی روٹین یہ تھی کہ آپ گھر آتے تھے, پوچھتے تھے ناشتے کے لیے کوئی چیز ہے, اشراق پڑھ کے جب گھر آتے تھے جی جی تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ کچھ نہیں ہے, تو آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آج پھر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے پھر طلوع فجر سے لے کے اشراق تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے. تو آپ نبی علیہ السلام بغیر یعنی سحری کیے ہوئے اس روزے کو کنٹینیو کرتے. یہ نفلی روزے کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر امہات المومنین یہ کہتی کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز موجود ہے تو نبی علیہ السلام کہتے کہ لاؤ ناشتہ پھر ہم افطار کر لیتے ہیں. روزہ آپ نے رکھا ہوتا تھا. یہ ذرا بتائیں کہ یہ نبی علیہ السلام جو ڈیلی یہ کام کرتے تھے روٹین میں 8 دن تو لازمی کرتے تھے نا, وہ تو آپ کے روزہ ہی تھا, 2 جو یعنی ہفتے میں دن جمعرات اور سوموار کا, اور پھر ایام 20 کے 3 روزے. تو کیا نبی علیہ السلام سے کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت ہے کہ جو آپ نے اس طریقے سے ناشتہ کر کے روزہ افطار کیا ہے اس کی قضا بعد میں دی ہے؟ ان لوگوں نے دین کو اتنا مشکل بنایا. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے بھی حرم مکہ کی طرف سفر کرے گا اور میقات اس نے کراس کر لیا, اس کے اوپر عمرہ واجب ہو گیا. امام بخاری نے پھر باقاعدہ اس کا رد کیا کہ اگر کسی کی حج یا عمرے کی نیت نہ ہو تو بغیر احرام کے وہ حرم مکہ میں داخل ہو. یہ انہوں نے باب باندھا ہے. اور نیچے وہ حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک کے اوپر خود تھا, اور ایک روایت میں کہ کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی. تو ظاہر احرام کی حالت میں تو سر پہ کوئی نہیں باندھ سکتے. تو امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا کہ تم کہتے ہو کہ عمرہ واجب ہوتا ہے, تو نبی علیہ السلام تو چونکہ عمرے اور حج کی نیت سے نہیں آئے تھے لہٰذا آپ نے کوئی احرام نہیں باندھا. اس چیز سے ثابت ہوا کہ کوئی شخص حرم مکہ میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں گیا ہے, کسی کو ملنے گیا, عمرے کی اس کی نیت نہیں تھی, چاہے وہ آفاقی ہے یعنی دوسری جگہ سے آیا, اس کے اوپر کوئی میقات سے گزرتے ہوئے احرام پہننا یا عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے. ظاہر ایک نفلی عبادت ہے نا جی. فرض عبادت کے بارے میں تو چلے کوئی سمجھ آتا ہے, نفلی عبادت کیسے کسی کے اوپر واجب ہو سکتی ہے؟ ایک صورت میں اگر اس نے منت مانی ہوئی ہے. جی جی تو منت تو خود ایک واجبیت کے درجے میں, وہ تو قرآن میں آیا کہ جو تمہاری منتیں ہیں ان کو تم نے پورا کرنا ہے. اس کو بھی اگر کوئی توڑنا چاہتا ہے تو توڑ سکتا ہے, وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے. منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر ہے کہ ایک غلام آزاد کرے جو آج کل آبسلیٹ ہو چکا ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں کپڑا لے کے دے, اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو 3 مسلسل روزے رکھ لے. منت توڑنے کا کفارہ بھی یہی ہے, قسم توڑنے کا کفارہ بھی یہی ہے. اچھا نظر کے حوالے سے بات آ گئی تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نظر کے روزے ہم نے مانے ہوئے تھے, اب رمضان آ رہا ہے اسی میں شمار ہو جائیں گے, تو ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جو آپ جنوری کی تنخواہ دے رہے ہیں چلے فروری میں دینے کی ضرورت نہیں, یہ بھی اس میں دونوں کی نیت کر لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں لا لا, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا یہ چیزیں لوگوں نے ایک تھریٹیکل خود بنا کے منسوب کر دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ عورتیں مخصوص ایام کے چھوٹے ہوئے روزوں کی نیت شوال کے روزوں میں کرتی ہیں. جی جی بھائی جب آپ نے
گنتی بقیہ کے دنوں میں پوری کرنی ہے رمضان کی، جی جی تو جب آپ رمضان کی گنتی پوری کر رہے ہیں تو وہی گنتی پوری کر رہے ہیں. شوال کے الگ سے وہ 6 روزے ہیں، ٹھیک ہے جس کی وجہ سے آپ کو بقیہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملنا ہے. ٹھیک ہے تو پھر آپ نے وہ 12 روزے رکھنے ہیں. اگر 6 روزے وہ چھوٹے ہوئے ہیں رمضان کے یا 7 6، یہ نہیں ہو سکتا کہ انہی 6 میں ان کی بھی نیت کر لیں، اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. اچھا سر، چاند کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ اگر تم چاند دیکھ کر عید کرو یا روزہ رکھو، تو اگر مثال کے طور پہ حضور نے فرمایا کہ بادل ہوں تو پھر تم جو ہے وہ اگلے دن جو ہے شعبان کے 30 دن پورے کر لو. جی. تو یہ کیا مطلب ہے کہ اگر آج کل کے زمانے میں تو بتا دیا جاتا ہے، پہلے ہی کیلکولیشن ہو جاتی ہے. فواد صاحب نے بھی کیا اپلیکیشن باقاعدہ لانچ کر دی جس میں باقاعدہ چاند کی عمر بتائی جا رہی تھی، ٹائم بتایا جا رہا تھا. تو پھر آج کل کے جدید زمانے میں بھی کیا ہم اس حدیث کو فالو کریں گے؟ دیکھیں، اگر ایسٹیمیٹ ایگزیکٹلی اس کے مطابق ہے جو چاند کی عمر ہے اور وہ سب کچھ چانسز ہیں، پھر ہی آگے بات ہوگی نا. اچھا اس دفعہ دیکھ لیں سعودیہ میں جو چاند نکلا ہے، سافٹ ویئر تو بتا رہا تھا کہ چاند کی عمر ابھی اتنی نہیں تھی، بلکہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. مراکش تک تو تھا ٹھیک اور اس سے آگے نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے چاند نکالا. اور سعودیہ میں تو کئی دفعہ ایسے ہوئے، سعودیہ والے کیلنڈر کو ہی فالو کر رہے ہیں. اچھا فواد چودھری صاحب کو تو ابھی پتہ چلا تھا نا جب وہ پچھلی گورنمنٹ میں تھے. سعودیہ والے تو عرصہ دراز سے کیلنڈر فالو کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہر تیسرے چوتھے سال عید کے موقع کے اوپر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ایک روزہ کھایا گیا، آپ نے وہ روزہ پورا کرنا ہے، کیونکہ 28 ہو جاتے ہیں نا. جی جی ٹھیک ہے. تو اگر کیلنڈر اتنا ہی ایگزیکٹ ہے، کیلنڈر جو ایگزیکٹ ہے نا وہ ہے سولر کیلنڈر. یہ جو کہ لیونر کیلنڈر ہے اس میں چانسز ہوتے ہیں. جب تک چاند آلموسٹ 15-16 گھنٹے کا نہیں ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا نیکڈ آئی سے. اور رؤیت شرط ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رؤیت کرنی ہے آپ نے، اور اگر رؤیت نہیں ہوئی تو شعبان کے 30 دن پورے کرنے ہیں. اب اس رؤیت کے لیے کوئی ایڈنگ ڈیوائس یوز کرتا ہے دوربین کے ذریعے، بالکل ٹھیک ہے کرے، لیکن رؤیت کو انشور کرے. میں قائل ہوں کہ اگر گجرات میں چاند نظر آ گیا اور جیلم میں بادل ہے اور ہمارا ٹائم زون بھی ایک ہے تو یقیناً یہ بادل ہٹ جاتے تو رؤیت یہاں ہو جاتی. تو ٹھیک ہے، ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم گجرات کی رؤیت کے اوپر اس کو فالو کریں گے. لیکن رؤیت تو ہونی چاہیے نا. جی پورے ملک میں کہیں نظر نہیں آ رہا، مطلب بھی صاف ہے، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا سافٹ ویئر بتا رہا ہے، تو بڑی زیادتی والی بات ہے نا. اچھا سافٹ ویئر بتا رہا ہے اور نظر کہیں بھی نہیں آیا. دیکھیں اس دفعہ تو پورے ملک کے اندر ایک ہی دن نظر آیا ہے، باریک چاند نظر آیا ہے پشاور سے لے کے. تو اب مجھے بتائیں جو لوگ اتنے عرصے سے سعودیہ کے ساتھ کر رہے تھے ان سے ہم پوچھیں گے بھئی اس سال کیا ہو گیا، ٹھیک ہے یہ کیسے نظر آ گیا؟ اور سب نے دیکھا ہے، بس اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد آئی ہے اور یہ سارا معاملہ کلیئر ہوا ہے. آپ ڈیوائسز سے مدد ضرور لیں گے لیکن رؤیت کو آپ نے انشور کرنا ہے پورے ٹائم زون کو فالو کرتے ہوئے کہ یہ رؤیت کا ٹائم زون ہے. رؤیت کے بغیر یہ نہیں ہوگا. اور اس میں یہ جو اکثر لوگوں کو ایک شوق چڑھ جاتا ہے کہ جی پوری دنیا میں مسلمانوں کی عید اکٹھی ہونی چاہیے. بھئی یہ تو اللہ نہیں چاہتا. کیا پوری دنیا میں مسلمانوں کی اذانیں ایک وقت میں ہو رہی ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. اچھا، نماز کا ٹائم ایک ہے، نہیں لیلۃ القدر ایک نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر ایک شخص شام سے آیا. شام انہوں نے اپنا دارالحکومت بنایا ہوا تھا. مدینہ شریف آیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم لوگوں نے رمضان کب سٹارٹ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نظر آیا تھا رمضان کا چاند ہفتے اور جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات، یعنی جمعے کی رات کو. تو ابن عباس نے کہا واللہ سچ کہہ رہے ہیں؟ ان کا ہاں جی. تو حضرت ابن عباس نے کہا ہم نے تو ہفتے کی رات کو چاند دیکھا، یعنی ایک دن بعد. تو انہوں نے کہا پھر حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کی رؤیت کو فالو کریں گے، ہم اپنے علاقے کی رؤیت کو فالو کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم نے اپنی رؤیت کو فالو کرنا ہے. اچھا، یہ حدیث بالکل واضح ہے صحیح مسلم کی. اچھا اس کے اوپر باب امام نووی نے چونکہ بعد میں باندھے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہے. یہ حدیث ترمذی میں ہے، امام ترمذی نے خود اوپر کامنٹس کیے ہیں کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہے. یہی حدیث امام ابن عبد البر نے لی ہے الاستذکار کتاب کے اندر. انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اندلس اسپین کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی، کیونکہ اسپین سے لے کے یہاں افغانستان تک یہ ساری مسلم امپائر تھی. وہ بنو امیہ کے پاس تھی، باقی ساری بنو عباس کے پاس. تو باقاعدہ انہوں نے اس حدیث کے تحت رزلٹ نکالا کہ پوری مسلم امپائر میں ایک دن نہ تو روزہ رکھا جا سکتا ہے نہ عید کی جا سکتی ہے. اور یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں
5वीं सदी हिजरी की, जी, और इमाम तिरमिज़ी तो 30वीं सदी हिजरी में, इमाम मुस्लिम 30वीं सदी हिजरी में इन मसलों को कंक्लूड करके गए हुए हैं। अब ये पकड़ के बाद लोग कहते हैं हम सऊदीया के साथ करेंगे, बाद लोग कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ करेंगे। यूरोप में ज़्यादा मसला होता है क्योंकि वहाँ पे अबर आलूद ही रहता है। तो ऐसे इलाके जहाँ पे अबर आलूद है उनको चाहिए अपने करीबी इलाका उसको फॉलो करें। वैसे यूरोप के लोग ज़्यादातर मराकश को फॉलो करते हैं, वो उस टाइम जोन में आता है। तो करीबी, जिससे मैंने कहा था गुजरात वाले झेलम को फॉलो कर सकते हैं कि अगर यहाँ नजर आता है तो इसको फॉलो करें। ये ना करें कि हमने सऊदीया के साथ करनी है, हमने पाकिस्तान के साथ करनी है, जज्बाती एफिलिएशन की बुनियाद पे ना चले। और बाकी ज़्यादा एक दिन का फ़र्क आता है, उससे कोई मुसलमानों की जमीयत नहीं टूटती। जमीयत उस वक्त टूटती है जब एक शहर में होते हुए आधे लोग ईद जो है वो कर रहे होते हैं सऊदीया के साथ और आधे पाकिस्तान के साथ, ठीक है, और वो फिर एक बड़ा अजीब सा मैसेज आता है। इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि यूके में बरेलवियों ने ये ज़िद की हुई है कि सऊदीया के साथ हमने नहीं करना, ठीक है, और वहाबियों ने यानी देवबंद और अहले हदीस ने ज़िद की हुई है कि हमने सऊदीया के साथ करना है, पाकिस्तान के साथ नहीं करना। इसके पीछे कोई इल्मी ग्राउंड्स नहीं है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि दुनिया में कहीं भी चांद नज़र आ जाए तो मुसलमान पूरी दुनिया के शुरू कर दें, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, तो भाई दुनिया में सबसे पहले चांद नज़र आता है मराकश में, उसके बाद शाम में, सऊदीया का तो तीसरा नंबर होता है। फिर हमें ये कहना नहीं चाहिए कि कहीं भी नज़र आ जाए, हमें कहना चाहिए मराकश में नज़र आ जाए क्योंकि वो अफ्रीका में बिल्कुल एक्सट्रीम के ऊपर है। शाम में तो मैंने मुस्लिम शरीफ से साबित किया कि हज़रत मुआविया के दौरे मलूकियत के अंदर शाम में एक दिन पहले चांद नज़र आया। तो हम ये क्यों कहते हैं सऊदीया के चांद को फॉलो करें, हमें कहना चाहिए शाम के चांद को फॉलो करें। लेकिन ऐसा नहीं है, हर इलाके की अपनी रुयत का एतबार है। सर अगर रोज़े के दौरान एहतलाम हो जाता है तो फिर क्या हुक्म है, गुस्ल करना है या क्या मामला करना है, रोज़ा टूट गया है या क्या मामला? रोज़ा तो नहीं टूटेगा। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इस हालत में सुबह उठते कि आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ होता है, यानी आप जुनबी होते, और एहतलाम की वजह से नहीं किसी और वजह से उन्होंने पर्दे में गुफ्तगू की, यानी मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की वजह से। और फिर नबी अलैहिस्सलाम सहरी करके रोज़ा रख लेते और तुलुए फजर के बाद गुस्ल को उतारते। इससे बात साबित होगी कि जुनबी शख्स रोज़ा रख सकता है और इवन वो अपना गुस्ल बाद में उतार ले, फजर का वक्त दाखिल होने के बाद, कोई मसला नहीं है। तो इससे तो बदरजा औला ये बात साबित हुई कि अगर कोई रोज़े के दौरान किसी पे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, जुनबी हो जाता है, तो नाइट फॉल की वजह से, किसी और वजह से नहीं, तो उसका रोज़ा फिर बाकी रहेगा, वो नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर औरत के मखसूस अयाम शुरू हो गए, वो भले 1 मिनट पहले भी शुरू हुए, वो वाला रोज़ा भी उसका ख़त्म हो गया और अब वो रोज़े उस वक्त तक नहीं रखेगी जब तक कि वो पाक ना हो जाए। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं सलामुल्लाह अलैहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हालत हैज़ में छोड़े हुए रोज़ों के कफ़ारे का हुक्म देते थे बाद में, लेकिन नमाज़ों की कज़ा का हुक्म नहीं देते थे, सिर्फ रोज़ों की कज़ा का हुक्म देते थे, कफ़ारा नहीं, कज़ा इसके लिए जो अप्रोप्रिएट टर्म है, यानी बकिया के दिनों में उसकी गिनती पूरी की जाए। नमाज़ें मुआफ़ हैं क्योंकि ज़ाहिर है 35 नमाज़ें आलमोस्ट बन जाएंगी, वो एक तरद्दुद वाला काम है। और इसी पे मैं इज्तिहाद करता हूँ कि जो लोग 35-35 साल की क़ज़ाए उम्री बताते हैं, क्या ये चीज़ उनकी मिजाज रसूल से मैच करती है? यानी नबी अलैहिस्सलाम तो ये बता रहे हैं कि औरत की जो 7 दिन की नमाज़ें रह जाएंगी उसकी भी क़ज़ा कोई नहीं है, क्योंकि एक मुश्किल काम है 35 नमाज़ें। 7 रोज़ों की तो क़ज़ा है, वो आसान है, 35 नमाज़ों की नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं नहीं, माफ़ है। अब एक बंदे ने 60 साल की उम्र में तौबा की है, आपके फ़िक़्ह हनफ़ी के देवबंद और बरेलवी उलमा उसको बताते हैं कि जी 15 साल की उम्र में तुम बालिग़ हुए थे, तो 15 से लेकर 60 साल तक ये जो तुम्हारे जितनी नमाज़ें बन रही हैं 45 साल की, ये सारी क़ज़ा करोगे। नबी अलैहिस्सलाम तो 35 नमाज़ें नहीं औरत को क़ज़ा करने दे रहे, ये 45 साल की करवा रहे हैं। तो ये कहते थे दलील पेश करें, ले जी हमने दलील दे दी है, लो सामो। अच्छा सर, अगर कोई कुंवारा लड़का गैर फितरी कोई अमल करता है और खरूज मनी हो जाती है, तो क्या उस पे रोज़े की क़ज़ा होगी, कफ़ारा होगा, रोज़ा टूट तो ज़ाहिर बता जाएगा? जी देखें, रोज़ा तो टूट जाएगा, लेकिन इसके बदले वो एक रोज़ा रखेगा और अपने गुनाह की माफ़ी मांगेगा। अच्छा, इस पे वो वाला कफ़ारा नहीं होगा जो मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से वो 60 रोज़ों वाला, अच्छा, उसके ऊपर ये वाला कफ़ारा नहीं लगा सकते। ये मसला इज्तिहादी है, ठीक है, ज़ाहिर है इसे शरीयत ने उस तरीके से बयान नहीं किया। ठीक है, तो ये बात समझ भी आती है
کہ اس ایکسٹریم طریقے سے کوئی روزہ توڑے وہ معاملہ الگ ہے، اور یہ غیر فطری عمل کے ذریعے ماسٹربیشن کے ذریعے کرے یہ معاملہ الگ ہے، بہرحال روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اچھا سر، اگر کوئی بیہودہ ویڈیوز دیکھتا ہے یا فحش گوئی کرتا ہے لیکن وہ اپنی عبور نہیں کرتا شہوت، وہ احراج نہیں ہوتے، اس کا احراج نہیں ہوتا اس کا، تو کیا وہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ نہیں، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا اس کا، لیکن روزے کی روحانیت تو مر گیا، ٹھیک ہے، وہ تو مر گیا، کیونکہ وہ تو بخاری میں حدیث ہے جسے روزہ جھوٹ بولنے سے، فحش کاموں سے نہیں روکتا، جی جی، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ مراد یہ کہ اس کی روحانیت ختم ہوگی، فرض بہرحال ادا ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض کا شیطان اس طرف لے جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں روزہ رکھتا ہی نہیں، روزہ رکھنا ہے، ایون نماز کوئی پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کی توجہ نہیں ہے، پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا اس کا۔ اس لیے آپ دیکھیں کسی فقیہ، کسی محدث نے نماز کے ارکان کے طور پر خشوع خضوع کو ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کو فضیلت کے طور پر ذکر کیا، روحانیت کے طور پر ذکر کیا۔ آج تک سنیں کوئی شخص یہ کہے کہ جی اگر نماز میں آپ کو کوئی غلط خیال آیا یا دوسری طرف چلے گئے تو سجدہ صاف کریں؟ نہیں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رکعت رہ گئی ہے تو اینڈ پہ ایک رکعت ملا لیں، سجدہ صاف کریں، اگر درمیان والا تشہد بھول گئے ہیں تو اینڈ پہ سجدہ صاف کر لیں، یہ بات کی جاتی ہے۔ خشوع خضوع کو بنیاد بنا کے کبھی بھی یہ بات نہیں کی جاتی کہ آپ سجدہ صاف کریں۔ اچھا سر، اعتکاف کے بارے میں قاری خلیل الرحمان صاحب اور حنیف صاحب کے درمیان بحث جاری تھی، تو میں آپ کا موقف بھی لینا چاہتا ہوں۔ اعتکاف اور روزہ کیا دونوں ضروری ہیں، یا پھر اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ اتنا شدید بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی چلے میں اعتکاف رکھ لیتا ہوں، تھوڑا آسان ہے، ظاہر بات مسجد میں جا کے بیٹھنا ہے، ٹھہر نہیں ہے، ہاں تو بیٹھے، کیا مسئلہ ہے؟ روزہ اس کے لیے نہیں، فقہ حنفی والوں نے تو خود سے مسائل بنائے ہوئے ہیں نا، وہ کوئی دلیل لے کے آئے نا کہ یہ دلیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بیمار شخص کو اجازت دے دی ہے کہ وہ مؤخر کر سکتا ہے، تو اعتکاف تو روزے کے بغیر بھی اگر کوئی کرتا ہے، اعتکاف تو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے دھرنا دینا، لیکن یہ سنت اعتکاف ہی کہلائے گا پھر بھی؟ سنت اعتکاف تو اسی صورت میں ہوگا نا جب روزے کی حالت میں ہوگا، جی، لیکن یہ جو فرق کرتے ہیں نا سنت اعتکاف نفلی اعتکاف، ہم تو اس تفریق کو ہی نہیں مانتے۔ اچھا جی، نبی علیہ السلام نے تو 30 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، اچھا 20 دن کا بھی کیا ہے، اور عموماً آپ نے 10 دن کا کیا۔ بھئی اعتکاف تو 1 دن کا بھی ہو وہ سنت ہی ہوگا، کیونکہ ایک نیکی کا عمل ہے نا۔ انہوں نے مسائل پرانے بزرگوں نے لکھ دیے، وہ آگے چل رہے ہیں۔ بھئی بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو حالت اعتکاف میں آپ کی بیوی صفیہ ملنے آتی ہیں رات کے اندھیرے میں، اور ظاہر ہے کہ رات کے وقت عورت آپ کو پتہ ہے اندھیرے سے بھی ڈرتی ہے۔ نبی علیہ السلام پھر مسجد نبوی سے نکل کے انہیں گھر چھوڑ کے آتے ہیں۔ آپ کا اعتکاف تو نہیں ٹوٹا، یہ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ گھر چلے گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہم کہتے ہیں آپ گھر کھانے کے لیے جا سکتے ہیں، ٹوائلٹ کے لیے جا سکتے ہیں، بلا ضرورت گھر نہ جائیں۔ لیکن فقہ حنفی میں تو یہ والی جو ضرورت ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے جائے، بلکہ یہ تو اس چیز کے بھی قائل نہیں ہوں گے کہ کسی کو بیوی ملنے آ جائے مسجد میں، یہ تو کہتے ہیں عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی۔ حالانکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ امہات المومنین بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کرتی تھی۔ اچھا جی، عورت کے لیے بھی افضل تو ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرے، لیکن اگر سیکورٹی نہیں ہے، جس طرح آج کل ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے اس میں پھر گھر بھی کر سکتی ہے۔ اچھا سر، اگر کوئی عورت گھر میں اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے اور کیونکہ رات کو عورتیں حلال کر دی گئی ہیں کہ جو صیام اللیل ہیں، تو کیا عورت کے ساتھ ازواجی تعلق مرد کر سکتا ہے قائم؟ وہ قرآن کے اندر بھی ہے، وہ مسجد میں تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ مسجد کا تو ذکر اس لیے ہوا نا کہ اعتکاف عموماً مسجد میں ہوتا ہے، اور اس وقت مرد نے تو گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھنا، مسجد میں بیٹھنا ہے، تو عورتیں بھی ساتھ بیٹھتی تھی نا، امہات المومنین کے خیمے لگتے تھے، تو کہا گیا جب تم مسجد میں ہو تو تم نے عورتوں کے ساتھ ایسا تعلق قائم نہیں کرنا ہے، چونکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو اور مسجد میں تم نے اعتکاف کیا ہوا ہے۔ اس کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اس اعتبار سے بھی تھا کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تو اعتکاف میں تو آپ سارے باقی کام چھوڑ کے اس کام کے لیے بیٹھے ہوئے کہ آپ نے اپنی کمٹمنٹ اللہ کے لیے شو کرنی ہے، تو اس میں اس چیز کو ایڈ کرنا کوئی اسلام کی روح میں یہ چیز بیٹھتی نہیں ہے، کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا، اس کی کتنی فضیلت ہے اور کیا ضروری ہے کہ رمضان میں بندہ کرے گا آگے پیچھے؟ افضل تو ہے نا جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اچھا جی، یہ فضیلت ہے جی، تو اس لیے رمضان کے عمرے کو پریفر کیا جاتا ہے۔ لیکن عموماً رمضان کا عمرہ کرنے وہ لوگ گئے ہوتے ہیں جو یہاں پہ چیزوں کی قیمتیں 3 گنا بڑھا کے اور مسجد نبوی میں جا کے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، جی، جو ادھر سے حرام کمایا ہوتا ہے وہ وہاں پہ جا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کیا۔ تو ایسے لوگوں کی تو نہ حج ہے نہ عمرے ہے،
ان کے منہ کے اوپر مارے جائیں گے جو حقوق العباد کو اس طریقے سے غصب کر رہے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے مشقت میں ڈالا ہوا ہے. حلال کی کمائی سے ہو تو چلے ٹھیک ہے. اچھا نادر بھائی کی پوڈ کاسٹ میں آپ نے ایک بات کہی ہے جی کہ جو تراویح کے بارے میں موقف ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شیعہ والا موقف ہے، جبکہ مجھے جو شیعہ کا موقف علامہ امین شہیدی حافظ اللہ تعالیٰ سے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کے ہاں یہ موقف ہے کہ نفل نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھی نہیں جا سکتی. تو آپ کہہ رہے ہیں سیدنا عمر کا وہ والا موقف ہے، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ جی وہ میں نے اس لیے کہا کہ سیدنا عمر نے تو نہیں نہ پڑھی جماعت سے. اچھا ہاں میں نے لیکن اجازت انہوں نے دی وہ ہے سرکار دیکھیں. اچھا میں نے کہا کہ ان کا موقف آلموسٹ وہی ہے. اچھا آلموسٹ آلموسٹ کا میں نے لفظ استعمال کیا. یہاں پہ آپ کے حنفی علماء نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اور 20 میں سے ایک بھی کم پڑھتا ہے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نا یہ تو پبلک میں انہوں نے مشہور کیا نا. تو جب پبلک میں آپ ایک ڈاکٹرن کھڑی کریں گے تو پھر اینٹی ڈاکٹرن یا اینٹی ڈاٹ اس کا پھر اسی طریقے سے آئے گا. پڑھے لکھے علماء اس کو رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھے لکھے علماء کدھر ہیں جی؟ کون سے پڑھے لکھے علماء ہیں؟ ہمارے بعد ہی لوگ کہتے ہیں ہم تو ایسے کہتے نہیں. دیکھیں یہ حنفی علماء نہیں کہتے تھے کہ جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع دین ہوتا تھا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے تو نہیں. ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں کہ آپ کے کوئی بھی عالم پڑھے لکھے نہیں تھے جن سے ہم بچپن میں پڑھتے رہے. ہم تو سارے علماء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں. یہ عوام کو شیطان نے آگے پڑھایا ہے. یقیناً ان لوگوں نے پڑھایا کہ جو جمعے کے خطبے دیتے تھے. اہل حدیث نے تو نہیں پڑھایا نا ان کو کہ یہ رفع دین اس لیے ہوتا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے. انہوں نے پڑھایا نا. نہ کسی کرکٹر نے پڑھایا، نہ کسی ہاکی کے پلیئر نے، کسی مولوی نے بتایا نا. اس وقت ان کی ذمہ داری نہیں تھی. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جاہل علماء نے، تو چلیں مجھے یہ 100-150 سال پہلے کی کوئی کتاب دکھائیں جس میں رد لکھا ہو اس بات کا کہ یہ جو ہمارے علماء پبلک کو غلط بتاتے ہیں کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ہم اس کا رد کرتے ہیں. اگر رد نہیں مل رہا تو آپ سمجھ لیں انہوں نے ایک ٹکٹ میں 2 مزے کیے ہیں. یہ کرتے رہے. باقی وہ سیدنا عمر کی طرف واپس آئیں. سیدنا عمر کا میں نے کہا تھا آلموسٹ وہی موقف ہے جو شیعہ والا ہے کہ سیدنا عمر نے 2010 نمبر حدیث صحیح بخاری کی جب انہوں نے جماعت کو الاؤ کیا ایک امام کے پیچھے، شروع نہیں کروائی. ہو تو رہا تھا وہ ٹولیوں کی شکل میں. نبی اسلام نے بھی 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھی. آپ نے ایک امام کے پیچھے سب کو اکٹھا کیا اور وہاں سے چلے گئے یہ بات کہتے ہوئے کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر اٹھ کے پڑھتا ہے. تو سیدنا عمر نے پھر شیعہ کے طریقے پہ تراویح پڑھی ہے یا سنیوں کے طریقے پہ؟ آپ خود فیصلہ کر لیں. تو لہٰذا میرا یہ جو جملہ ہے نا کہ آلموسٹ وہی موقف ہے جو شیعہ والا ہے کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اکیلے مرد کا گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے. وہ تراویح اور تہجد میں فرق نہیں کرتے؟ کوئی فرق ہے ہی نہیں ہے. کہاں ہے فرق یہ لکھا ہوا؟ لیکن ہمارے لوگ تو تراویح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، تہجد تو قیام اللیل، تراویح، تہجد یہ ایک ہی نماز کے نام ہے. اچھا نبی الاسلام تو پورا سال پڑھتے تھے. امت کے لیے ایک سنت کے طور پر اسے تھوڑی تاکیداً ایک بات کی گئی کہ تراویح کی شکل میں اس کو رکھا گیا. نبی الاسلام سے یا تو کوئی ثابت کرے کہ آپ نے رمضان کے اندر تہجد کے نوافل علیحدہ پڑھے ہوں اور تراویح قیام اللیل علیحدہ کیا ہو. آپ تو یہی کرتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان نبی الاسلام 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یا بسا اوقات 13 رکعت سے ہی بخاری میں رپورٹ ہوئے ہیں. جو آج کل سعودی عرب میں، سعودی عرب تو پٹھا گول ہو گیا جی. دیکھیں نا پچھلے 100 سال سے ٹین باندھا ہوا تھا انہوں نے کہ جی سعودیہ میں 20 تراویح ہوتی ہیں، ختم کر دی انہوں نے. اچھا جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اچھا اس سال بھی نہیں ہوئی. اچھا جائے مسجد نبوی شریف میں بھی 13 رکعتیں ہوئی ہیں اور حرم مکہ میں بھی 13 رکعتیں ختم کروا دی انہوں نے. ٹھیک ہے. 10 اور 3 اور یہ سنت سے ثابت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. 13 تک ثابت ہے، 11 عمومی عمل ہے، 13 بھی ثابت ہے، 20 انہوں نے ختم کر دی ہیں. اور میں تو سعودی حکومت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اور ایسا عمل جس کی وجہ سے یہاں کے حنفی علماء کو ایک بہانہ ملا ہوا تھا بخاری مسلم کے خلاف جانے کا، وہ انہوں نے عمل ختم کر دیا. جب یہ ہم حدیث پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اماں عائشہ نے تہجد کا ذکر کیا. بھئی اماں عائشہ زیادہ کوئی ذہین عورت تھیں. وہ بندہ آگے پوچھ رہا ہے کہ اماں جان نبی علیہ السلام کی رات کی نماز رمضان میں کتنی ہوتی تھی؟ مجھے بتائیں آج بھی کوئی چھوٹا بچہ آ کے کسی بیوقوف آدمی کو بھی پوچھے نا کہ رمضان میں جو یہ فرض کے علاوہ نماز پڑھی جاتی ہے کتنی ہوتی ہے، تو یقیناً اسے پتا ہوگا یہ تراویح کا ہی پوچھ رہا ہے. تو اماں عائشہ تو اتنی ذہین عورت تھی، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان نبی اسلام 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ نبی اسلام تو پورا سال تہجد پڑھتے تھے نا. آپ تہجد کی نماز فرض تھی، امت کے لیے وہ سنت رکھی گئی ہے رمضان میں تاکیداً، اور ویسے پورا سال بھی پڑھ سکتے ہیں. تو تہجد، وتر، قیام اللیل، تراویح، یہ چاروں ٹرمز اسی کے لیے استعمال. الموطا امام مالک میں
جو قیام اللیل کا باب باندھا گیا، سب سے پہلے جو باقاعدہ حدیث کی کتاب ہے الموطا امام مالک ہے نا، اس میں جو باب باندھا گیا رمضان کے رات کا قیام، اس میں وہ سیدنا عمر سے لے کے آئیں کہ سیدنا عمر نے تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی. اتنا حصہ بخاری میں بھی موجود ہے. الموطا امام مالک میں ایک سٹیپ آگے ہے کہ انہوں نے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں. اچھا ہاں یہ الموطا امام مالک میں موجود ہے اور بالکل گولڈن چین کے ساتھ موجود ہے. وہ صحابی کا پوتا ہے جو اپنے دادے سے روایت کر رہا ہے، سند متصل ہے. ٹھیک ہے. صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. ان کا پوتا کہہ رہا ہے تو سند والا مسئلہ ہی نہیں، اور اس پوتے سے سنا امام مالک نے، سند پوری ہے. اب یہ اتنی یعنی آپ سمجھ لیں واضح حدیث تھی کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جال حق والے آپ کے گجرات شہر کے، جی جی، ان کو یہ ماننا پڑا. انہوں نے کہا نہیں وہ پہلے غلطی سے 11 شروع کروا دی تھی، بعض میں 20 کی ہیں انہوں نے. وہ بھی انکار نہیں کر سکے اس حدیث کا، یہ ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے رٹ لگائی 20 کی، 20 والی روایت بھی ہے الموطا امام مالک میں، یزید بن رومان والی، لیکن انہوں نے تو حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا. وہ منقطع روایت ہے، جو متصل سند کے ساتھ ہے وہ 11 رکعت والی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. تراویح میں باقاعدہ طور پہ ختم قرآن کرنا یا قرآن کا پورا پڑھنا یہ بدعت کے زمرے میں نہیں آ جاتا؟ نہیں، افضل عمل ہے. اچھا بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل ہر سال دورہ قرآن نبی الاسلام کے ساتھ کرتے تھے. اچھا. اور جس سال آپ کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے 2 دفعہ دورہ قرآن کیا. تو رمضان میں 1 مہینے میں پورے قرآن کو کور کرنا یہ نبی الاسلام کی سنت ہے. نہیں تراویح نہیں تھا، نبی الاسلام سے انہوں نے سنا. یہ تفصیل نہیں آئی کہ وہ تراویح میں سنا یا سامنے بیٹھ کے سنا. بہرحال اصلاً یہ بات ثابت ہو گئی کہ رمضان میں پورا قرآن کور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ قیام اللیل میں نہیں کرنا چاہتے آپ دن کے وقت میں پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جو آپ کو آسانی ہے. ضروری نہیں ہے یہ جو چیز ہے نا کہ جی ضروری ہے پورا قرآن مکمل کریں، یہ نظریہ غلط ہے. ہاں بہتر ہے کہ پورا قرآن کریں. زندگی میں ایک موقع ملا ہے، عام دنوں میں تو آپ نے صورتیں ہی پڑھنی ہوتی ہیں، ایک موقع ملا ہے اسے یوٹیلائز کریں. سر جی غزہ کے مسلمانوں کو تو آپ نے بلا دیا اور پوری امت مسلمان میں تو ویسے بھی منافقانہ خاموشی، تو آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ رمضان میں تو کم از کم آپ کا ایک کلپ آنا چاہیے تھا غزہ کے بارے میں. اور آپ نے کہا تھا کہ پاکستانی جناب خدمت یہ جو تنظیمیں ہیں انہیں نہ دینا، یہ خود کھا جائیں گے. جبکہ الجزیرہ کی پرسوں میں نے رپورٹ خود پڑھی ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن رافع بارڈر پہ دنیا کا سب سے بڑا جو فاؤنڈیشن وہاں پہ ایڈز کا بنا ہوا ہے، جہاں پہ راشن دیا جا رہا ہے، جہاں پہ فری ایڈز دی جا رہی ہیں جو کہ فرسٹ ایڈ، اور باقاعدہ طور پہ علاج معالجے کے لیے انہوں نے باقاعدہ ٹینٹ سٹی قائم کیا ہوا ہے جہاں پہ چھوٹا موٹا اسپتال بھی موجود ہے. تو آپ اب ترغیب دیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے بارے میں. میں نے تو پہلے دن سے الخدمت فاؤنڈیشن کی بات کی ہے. میں ہمیشہ عیدی والوں کی الخدمت فاؤنڈیشن کی بات کرتا ہوں. جی میں نے الخدمت کی بات نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا یہ ہر دوسرا بندہ اٹھ کے ایک چیک بک لے کے تو اس نے اپنے ہرکارے لانچ کر دی ہیں، دیکھ بھال کے یہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. پلس اس وقت تو یہ تھا کہ وہ بارڈر نہیں کھولنے دے رہے تھے، ایون مصر کی امداد کو بھی نہیں جانے دے رہے تھے. تو میں نے کہا تھا کہ زیادہ تر لوگ تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکیں گے، اور آلریڈی مصر نے اتنی امداد بھیجی ہے کہ ہم نہ بھی بھیجیں وہ کفایت کر جائے گی. مصر میں لوگ انفاق سبیل اللہ کرنے والے ہیں، عربی ہیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کو نہ دیں. الخدمت کے لیے تو ہم عام دنوں میں بھی لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی یہ فاؤنڈیشن جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی چند بڑی این جی اوز میں سے ہے. تو میں خود دیتا ہوں، میں تو کئی سال لگاتار قربانی اپنی الخدمت کو دی ہے. گھر میں وہ قربانی کا جانور بھی نہیں میں نے داخل کیا، انہی کو دیا اور انہی کو کہا کہ آپ گوشت تقسیم کریں. جب یہ زلزلہ زدگان کا مسئلہ ہوتا تھا، سیلاب زدگان کا مسئلہ، جنوبی پنجاب کے غریبوں کا مسئلہ، یہ بات. لیکن آپ کے چینل پہ بالکل خاموشی ہے، غزہ پہ کوئی دوبارہ آواز نہیں اٹھائے گی. غزہ کے اوپر کئی ایک ویڈیوز آئی ہیں اور مسلسل آئی ہیں. جب ساؤتھ افریقہ نے یہ مقدمہ کیا اس کے اوپر بھی میری ویڈیو آئی ہے. اچھا باقی چلے اب آج کے چینل آپ کے چینل کی وساطت سے پھر یہ گفتگو ہو گئی ہے. ٹھیک، بالکل ہمیں جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی مدد کرنی چاہیے. بہت شکریہ سر. ناظرین یہ تھا آج کا اتحاد رمضان. ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن میں. اللہ حافظ. ماہ کا یہ مہینہ ہے، ماہ سیام ہے، تقویٰ کرو خدا سے اور انسان سے احسان، تقویٰ کرو خدا سے اور انسان سے احسان. تفرقوں کا یہ پیام ہے ماہ رمضان، اتحاد ہے اتحاد ہے اتحاد ہے رمضان.